الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم غوث پاک سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الضحیٰ کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنجیت سنگھ ہندوستان کا ایک حکمران گزرا ہے، اس کے دور کا واقعہ ہے جبکہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال فرمائے ہوئے کئی صدیاں بیت چکی تھیں۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ ہندوستان میں ایک نام نہاد مسلمان جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر تھا، وہ نام نہاد مسلمان ایک ہندو عورت پر عاشق ہو گیا، اس کو دل دے بیٹھا۔ ایک مرتبہ ہندو اپنی بیوی کو میکے لے جانے کے لیے پیدل اپنے گھر سے اپنی بیوی کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ ادھر یہ بدبخت نام نہاد مسلمان جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر تھا، وہ بھی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان دونوں کے پیچھے، گھوڑے پر سوار ہو کر ان دونوں کے پیچھے ہو لیا۔ چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان ویران جگہ پر پہنچ کر اس نے ان دونوں میاں بیوی کو گھیر لیا۔ اب یہ ہندو عورت اور اس کا شوہر ہندو جو تھا وہ دونوں پیدل تھے، اور یہ نام نہاد مسلمان جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر تھا یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیشکش کی کہ ایسا کرو کہ تھک جاؤ گے، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں سواری پیش کر دیتا ہوں۔ اس ہندو نے انکار کر دیا۔ اب وہ اصرار کرنے لگا، ضد کرنے لگا کہ اچھا ایسا کرو، عورت کو بٹھا دو، تنہا ہے، بیچاری تھک جائے گی، عورت ذات ہے۔ اب وہ ہندو کو اس کی نیت پر شک ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود تک پہنچا دو گے۔ اب اس نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضمانت کہاں سے لاؤں؟ عورت فوراً بول اٹھی، غیر مسلم تھی، ہندوانی تھی، ہندو عورت تھی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان بڑی یارویں والے پیر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اب یہ تو تھا اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر، یہ اولیاء کرام کو کہاں ماننے والا تھا؟ نام نہاد مسلمان، اگرچہ وہ اولیاء کرام کی تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نام نہاد مسلمان نے جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر تھا، اس نے میان سے تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ غور کیجیے گا ناظرین و سامعین۔ اور پھر گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈال کہ اس کے شوہر کو اس نام نہاد مسلمان نے قتل کر دیا تھا، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اب اس نام نہاد مسلمان نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس عورت نے ڈرتی ہوئی، کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا
میں اپنے شوہر کو دیکھ نہیں رہی، بلکہ میں تو بڑے پیر صاحب کو، 11ویں والے پیر کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے زوردار قہقہہ لگایا، کیونکہ وہ اولیاء کرام کو زندہ مانتا ہی نہیں تھا، اولیاء کرام کے تصرفات کا قائل ہی نہیں تھا، وہ تو اولیاء کرام کو مانتا ہی نہیں تھا۔ زوردار ہنسی کے ساتھ کہنے لگا، اور بڑے پیر صاحب کو انتقال کیے ہوئے فوت ہوئے تو صدیاں بیت چکی ہیں، اب بھلا وہ کہاں تمہاری مدد کرنے آئیں گے؟ اب وہ بھلا کہاں ضمانت ان کی، تم کیسے دیکھو گی ان کو؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے، ان میں سے ایک نے بڑھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق جو تھا، نام نہاد جو مسلمان تھا، جو اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کیا کرتا تھا، اس کا سر قلم کر دیا، سر اڑا دیا، قتل کر دیا۔ پھر عورت کو مع گھوڑے کے ساتھ اس جگہ لائے جہاں اس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے وہ کٹا ہوا سر اٹھایا اور اس کے دھڑ کے اوپر رکھ دیا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے بسم اللہ پڑھ کر قم باذن اللہ کہہ کر جیسے ہی اس کا سر اس کے دھڑ کے اوپر رکھا، وہ فوراً اللہ کا نام لیتا ہوا وہ جو ہندو قتل کیا گیا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور یہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے کو، جو نام نہاد مسلمان تھا، جس کو جو عاشق بنا پھرتا تھا، اسی کا گھوڑا لے کر یہ اپنے گھر کو واپس آ گئے، لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے جب گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کی کورٹ میں میاں بیوی کو قاتل قرار دے دیا، کیس دائر کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور اس کا گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید انہوں نے ہی ہمارے اس شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اب پیشی ہوئی، کورٹ میں پیشی ہوئی، ان دونوں میاں بیوی کو پیش کیا گیا۔ میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ سنایا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ مجذوب بزرگوں کو بلایا گیا، پیشی کروائی گئی اور وہ بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ لفظ با لفظ سنا دیا، اور لوگ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ناظرین و سامعین غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو کتنی کرامتوں سے نوازا ہے کہ ایک تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور پھر مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور اللہ والے وصال کے بعد بھی لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین پتہ چلا کہ اللہ والے کیسی کیسی کرامتیں دکھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی کیسی کرامات عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی میں لوگوں نے آ کر عرض کی، عالی جا قریب جو باب الازج قبرستان ہے وہاں سے ایک قبر میں سے مردے کے چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، کچھ کرم فرمائیے، بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں۔ کہ فرمایا کبھی میری مجلس میں آیا ہے؟
لوگوں نے کہا پتہ نہیں۔ فرمایا کیا اس نے کبھی ہمارا کھانا کھایا، یہاں سے لنگر کھایا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ فرمایا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی پتہ نہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں گئے، سر جھکایا، جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا کہ اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اسے آپ سے محبت بھی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پکی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔